الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، کل صبح سے آپ حضرات نے بڑی جاں فشانی اور دل جمعی کے ساتھ امارت شرعیہ اور محکمہ شرعیہ کے نظام اور اس سے متعلق مسائل و احکام کے بارے میں تفصیلات سماعت فرمائی ہیں، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ کو فائل میں جو مطبوعہ مواد دیا گیا ہے ان پر بھی آپ نے نظر ڈالی ہوگی۔ آپ کا اس اہم موضوع کے لیے وقت کو فارغ کرنا اور توجہ کے ساتھ پورے پروگرام کو سننا، یہ بہت قابل قدر ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، یہ عدد کے اعتبار سے تو بظاہر مختصر ہیں، لیکن ان کا دائرہ اثر بہت وسیع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مجمع میں اکثر ایسے علماء ہیں جو کسی نہ کسی مسجد کے امام بھی ہیں یا کسی ادارے کے ذمہ دار، اور جو امام ہوتا ہے وہ صرف 5 وقتہ نماز کا ہی امام نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پورے حلقے کا مذہبی نمائندہ ہے۔ کل بھی دوران گفتگو یہ بات آئی کہ اگر ہر امام اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دے تو معاشرے میں کافی سدھار آ سکتا ہے، اور جو خرابیاں ہیں ان میں کافی کمی آ سکتی ہے۔ اسی طرح جو کسی بھی مذہبی ادارے کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں ہو یا جمعیت علماء کی شکل میں ہو یا اور آگے بڑھ کر ہم کہیں گے کہ جماعت تبلیغ کی شکل میں ہو،
اور اس سے آگے بڑھ کر کہیں گے کہ جو خصوصاً جنوب کے علاقے میں مسجد کمیٹی کی صورت میں ہو، کیونکہ یہاں پر مسجد کی کمیٹیوں کو کافی طاقت اور پاور حاصل ہے اور معاشرے پر ان کا اثر بھی ہے، علاقے پر، محلے پر۔ یہ سب حضرات اگر اس بات کا ارادہ کر لیں اور عزم کر لیں کہ ہم اپنے دائرے اثر میں اپنے عوام و خواص کا یہ ذہن بنائیں گے کہ 100% شریعت پر چلیں، شریعت کو مانیں اور اس کا رنگ ظاہر و باطن میں نظر آئے، حتیٰ کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو بھی شریعت کی روشنی میں حل کیا جائے۔ یہ ذہن اگر بن گیا اور معاشرہ اس پر ثابت قدم ہو گیا تو یاد رکھیے گا کہ پھر حکومت چاہے 1000 قوانین بنا لے، وہ ہمارے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ غلط قانون جبھی اثر انداز ہوگا جبکہ ہم میں سے کچھ لوگ غلط قانون کے مطابق اپنا فیصلہ کرانا چاہیں گے، جبھی تو اثر انداز ہوگا، ورنہ زبردستی کون آپ کے اوپر کیا لاگو کر رہا ہے۔ آج بھی ملکی قانون کے اعتبار سے اس کی گنجائش ہے کہ کوئی مسلم پرسن اللہ سے ہٹ کر کے اپنا فیصلہ چاہے تو جج کرتا ہے، تو اگر پرسن اللہ میں ترمیم کر دی جائے اور کوئی اسی کے مطابق چاہے تو ظاہر ہے کہ جج اسی کے مطابق کرے گا۔ لیکن ہم تو ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ ہم میں چاہے وہ مدعی ہو یا مدعا علیہ دونوں کا یہ مزاج بنے کہ بھئی ہمیں تو شریعت چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر یہ مزاج بن جائے گا تو انشاءاللہ 3 طلاق کو 3 مانا جائے یا 1 مانا جائے یا بالکل نہ مانا جائے یا قابل سزا کہا جائے، کہا کرو، ہمیں تو اس سے مطلب ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ مزاج بننا چاہیے ہم میں سے ہر فرد کا جو جس ذمہ داری میں ہے کہ شریعت پر چلنے کا جذبہ ہر عام اور خاص میں ہو۔ یہاں پر جتنے بھی حضرات تشریف فرمائے ان سے ہماری یہی درخواست ہوگی کہ وہ اپنے دائرے اثر میں لوگوں کا مزاج دینی بنانے کی فکر اور کوشش کریں۔ کوئی اگر مشورہ لینے آئے اس کو یہی مشورہ دیا جائے کہ بھئی جو شریعت کہہ رہی ہے اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرو۔ اور ہمارے خیال میں یہ جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں اور علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے میں اور جو بھی خدمت انجام دے رہے ہوں، وہ اس کام کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب اس کا ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اپنے عوام کا ذہن یہ بنائیں کہ وہ اپنے مسائل کو صرف اور صرف شریعت کی روشنی میں حل کریں۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ الگ سے تربیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ اس پورے جنوب اور وسطی ہند کے علاقے میں جمعہ کے اندر اردو خطبات کا رواج ہے، آپ اس کو موقع بموقع بیان کر سکتے ہیں۔ مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے جو
صحیح مواد ہے وہ امت کے سامنے پیش کریں اور انفرادی اجتماعی محنتیں کریں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی اگر ایسا نزاعی مسئلہ پیش آ جائے تو اب اس کو شریعت کی روشنی میں کیسے حل کیا جائے، اور جن مسائل میں قضائے قاضی شرط ہے ان مسائل میں جو فیصلے کی شرائط ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں امارت شریعہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اور کل سے اب تک انہی باتوں کو آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ کس طریقے پر ایک محکمے کی تشکیل کی جائے، اس کے اندر اتنے افراد ہوں، ان کی کیا کیا صفات ہوں، کیا کیا صلاحیت ہو، اور پھر ہر طرح کے مقدمے جو ان محکمات میں آ سکتے ہیں ہر ایک کے بارے میں عدالتی کارروائی کیسے ہو، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور آپ کے فائل میں بھی دے دی گئی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ کام ہر ایک آدمی کے بس کا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک معیار کی صلاحیت چاہیے، ٹریننگ چاہیے، تربیت چاہیے، کام کا ذوق اور شوق چاہیے، اور ساتھ میں آپ کے پاس اتنا وقت بھی ہونا چاہیے کہ آپ دے سکیں، کیونکہ یہ 1-2 گھنٹے کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کافی وقت بھی چاہیے، لکھنے والے بھی چاہیے، معاملہ فہم بھی چاہیے۔ ایسے افراد جہاں بھی ضرورت ہو وہاں متعین کیے جائیں، منتخب کیے جائیں، ان کو اس کی فضیلت بتلائی جائے کہ اس طرح کے معاملات کو حل کرنا بھی دین ہے۔ دین اسی کا نام نہیں ہے کہ آدمی خالی نماز پڑھے، تسبیح پڑھے یا درس دے دے، حدیث پڑھا دے، بلکہ معاملات کا فیصل کرنا اسے بھی ایک اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے، کم سے کم فرض کفایہ کے درجے کی تو چیز ہے ہی ہے۔ اس لیے ہم ہر علاقے میں ضابطۂ عمل میں جو ترتیب لکھی ہے اس کے مطابق افراد کا انتخاب کریں اور اس کے مطابق کارروائی انجام دیں۔ اس کے لیے ہمیں پرعزم رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے یہ نظام یہاں پر بنایا گیا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پر مدرسہ کاشف الہدیٰ میں محکمہ شریعہ کا نظام چل رہا ہے، اور غالباً حضرت نائب امیر شریعت مولانا روح الحق صاحب دامت برکاتہم کے ہاں بھی قائم ہے۔ ضرورت ہے کہ اور جگہوں پر بھی جہاں ایسے افراد باصلاحیت ہوں ان کو منتخب کر کے اور اس کام کو شروع کیا جائے۔ ہم پھر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور دلجمعی کے ساتھ ان چیزوں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ اس مجمع کو قبول فرمائے۔ اب حضرت امیر الہند دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، باوجود ضعف کمزوری کے حضرت نے زحمت فرمائی۔ سب کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کے فیوض سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے کلمات عالیہ سے نواز کر دعا فرمائے۔